اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکی صاحب کو۔ مسئلہ استشفاء، ماشاءاللہ یہ خالی پیڑ کے لفظ ادا ہی نہیں ہوتا ماشاءاللہ۔ بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں چھوٹوں پر قاری صاحب شفقت کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں باتیں بھی بڑی، موضوع بھی بڑے۔ پہلے تو ایک ہفتہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ موضوع ہے کیا، لیکن کیونکہ جب علمی دنیا میں آپ آتے ہو، علماء کرام کے بعد بیٹھتے ہو، تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے فرمایا استشفاء ہے تو مجھے ذہن میں بات آ گئی کہ سعودی عرب میں ہسپتال کو مستشفی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں آج ڈسپینسری کا موضوع ہے، کسی ہسپتال کا موضوع ہے۔ علمی آدمی ہے، حضرت صاحب نے مجھے جب وضاحت فرما دی تو مجھے بات پھر جا کر سمجھ آئی، ورنہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ استشفاء ہے کیا۔ بہرحال بڑی وضاحت کے ساتھ دلائل کی دنیا میں آپ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ اگر وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد شفاعت کی بھی درخواست کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال ہو کہ پہلے ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ کم از کم ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے کہ آگے سے ہمیں جواب یہ آئے کہ پہلے اپنی شکل تو دیکھ، پہلے اپنے آپ کی طرف تو دیکھ۔ بس جس کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں پھر لوجد اللہ توابا رحیما۔ ایک میرے ساتھ حج کے موقع پر ایک گلوکار تھا، ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہم سفر کر رہی ہیں، تو اس نے مجھے راستے بتایا، قاری صاحب میں نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے اسے مبارکباد دی، ساتھ ہی کہنے لگا میں نے اس لیے داڑھی رکھی ہے، میں نے کہا یار حضور کے پاس جانا ہے تو حضور والی شکل ہی لے کر جاؤ، تاکہ کم از کم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل ہی دکھا دوں۔ تو بہرحال میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ شفاعت رسول کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين
معين لهم ولا وزير لهم ولا مشير لهم ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم عيان عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا ارے وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو ارے وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو وہ دل ہی کیا ہے جس دل میں تو نہ ہو محمد کی غلامی دین حق
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادر مکرم مناظر اسلام جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب مدثر العالی پہلے بھی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دعوت دے چکے تھے، لیکن کچھ ملک کی مصروفیات میں ایسی مصروفیت ہے کہ کئی ماہ پہلے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے گئے. آج کا میں نے وعدہ کر لیا تھا، ورنہ آج بھی پتوں کی اور اکاڑا میں پروگرام تھا. بہت ہی اہم موضوع جس کی آج کل بڑی ضرورت ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ مسجدوں میں، پروگراموں میں، جلسوں میں یہ ایسے موضوع قطعاً بیان نہیں کیے جاتے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اکابرین کی طرز زندگی کیسے تھی. مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے شفاعت رسول کے بارے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہو، جو کہیں سے بھی گلشراوی میں بیٹھ کر بھی درود شریف پڑھتا ہے، خدا نے فرشتے بطور ڈاکیے کے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہاری درود شریف کی ڈاک روزانہ فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، علماء نے لکھا ہے کہ جب تم درود شریف پڑھتے ہو، فرشتے یہ نہیں کہتے کہ مولانا آصف صاحب نے درود پڑھا، بلکہ مولانا آصف صاحب کا نام لے کر ان کے ماں باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، علاقے کا نام بھی لیا جاتا ہے، ملک کا نام بھی لیا جاتا ہے، شہر محلے کا نام بھی لیا جاتا ہے. اب تم سوچ رہے ہوں گے کہ یار نام تو محمد آصف کا آ گیا، سارا ریکارڈ نادرا سے لے کر جاتے ہیں فرشتے. ان کو ریکارڈ کہاں سے مل جاتا ہے؟ ارے جس رب نے، جس پروردگار عالم نے درود پاک کا ڈاک خانہ الگ بنا رکھا ہے، کیا وہ سمجھا نہیں سکتا، بتلا نہیں سکتا؟ اور امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں یہ کہ روزے مبارک کے پاس جو درود پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ سارے مدینے میں جو درود پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود سنا کرتا. اچھا کچھ لوگ بھی بیچارے صحیح کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. میں نے کہا تم بھی صحیح کہتے ہو، تمہارا نہیں سنتے ہوں گے. حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ کے ولی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. روزے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کہا ہے. حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ فرماتے ہیں، میرے کانوں نے سنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سلام کا مجھے جواب دیا ہے.
تیرا سنتے نہیں جواب کیسے دیں گے، ہمارا سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا جن کانوں نے گانے سنے ہوں، جن کانوں نے گلوکار کے گانے سنے ہوں، ان کو جواب کیسے سنائی دی۔ خدا کی قسم یہ لوگ کیسے لوگ تھے، ہر وقت جن کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری، درود شریف جاری، جب ہی کان سنتے تھے خدا کا ذکر سنتے ہیں، خدا کا قرآن سنتے ہیں۔ جن کانوں میں قرآن کی آواز جائے، ذکر و اذکار کی آواز جائے، کانوں میں درود شریف کی آواز جائے، پھر جب حضور کو وہ سلام کرتے ہیں، یہ کان سلام کا جواب بھی سنتے ہیں۔ تم شفاعت کی بات کرتے ہو، کیسے حضور شفاعت کریں گے؟ حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کو سلام کیا، صدیق نے جواب دیا، میرے کانوں نے سنا ہے۔ میں نے عمر فاروق کو سلام کیا، عمر نے سلام کا جواب دیا، میرے کانوں نے سنا ہے۔ اللہ والے کمرے میں تشریف لے گئے، رات کا وقت ہے، درود شریف پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا فضل حق کہاں چلا گیا ہے، آجا میں محمد تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہ لوگ ہم کہاں سے لائے جو درود و سلام بھیجتے ہیں، سلام کا جواب حضور دیتے ہیں، ان کے کان سنا کرتے تھے۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت انسان ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے، روزے مبارک کے سامنے کھڑا ہے، درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، حضور سن رہے ہیں۔ یہی درود و سلام ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے نماز ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ نماز قائم کرو، رمضان آ گیا، فرمایا کہ روزے رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ نماز کا حکم ہمارے لیے کہیں بھی خدا نے نہیں فرمایا میں نماز ادا کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، فرمایا روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا بھی روزے رکھتا ہوں۔ حج کے دن آ گئے، حج کا مہینہ آ گیا، فرمایا حج کرو، یہ نہیں فرمایا میں خدا بھی حج کرتا ہوں۔ لیکن جب درود و سلام کی باری آئی، فرمایا میرے بندے درود میرے محمد پہ پڑھا کرو، میں خدا بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ میں خدا بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، اس کے بھی درود، یصلون علی النبی، میرے فرشتے بھی درود
بھیجتے ہیں، میں خدا بھی شریک ہوں۔ محمد بن سلمان اللہ کے ولی، نماز کا وقت ہو گیا، مصر میں موجود پانی نہیں، پانی تلاش کرتے کرتے کنویں کے پاس چلے گئے، پانی موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے ڈور رسیاں نہیں۔ پریشان کھڑے ہیں، وضو کرنا ہے، پانی موجود ہے، ڈول نہیں، رسیاں نہیں۔ اس کنویں کے پاس ایک گھر ہے، اس گھر کی چھت پر 9 سال کی بچی کھڑی ہے۔ کہنے لگی محمد بن سلمان کیوں پریشان کھڑے ہو؟ فرمانے لگے بیٹی پانی ہے، کنواں ہے لیکن ڈول نہیں۔ 9 سال کی بچی کہنے لگی محمد بن سلمان اجازت ہو، انتظام میں پانی کا کر دوں۔ اور بیٹی کہاں سے پانی لاؤ گے؟ فرمانے لگی ادھر ہی چھت پہ کھڑی کھڑی میں تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ محمد بن سلمان رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے بچی کی طرف دیکھا، کچھ پڑھ رہی ہے، چھت پہ کھڑی کھڑی کنویں کی طرف پھونک مار دی، میری آنکھوں نے دیکھا کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اور بیٹی بتا کون سا عمل کیا ہے، کون سا وظیفہ کیا ہے، کیا پڑھا ہے؟ پانی کنویں کا اوپر آ گیا۔ کہنے لگی محمد بن سلمان میں حافظ قرآن ہوں، میں سوتی نہیں جب تک قرآن کے 5 پارے نہ پڑھ لوں، میں سوتی نہیں جب تک روزانہ 5000 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھ لوں۔ اندازہ لگا وہ گھر، جس گھر کی وہ بیٹی 5000 مرتبہ درود پڑھتی ہو، گھر کا کیا حال ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے روزے کے پاس آ کر درود شریف پڑھتا ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا کرتا ہوں۔ جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ شفاعت مانگ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہگار ہو، آپ میرے لیے شفاعت فرما دیں۔ یاد رکھنا معاف رب نے کرنا ہے، عطا سب کچھ وہ رب نے کرنا ہے۔ نگینا صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوں، معذوروں صحیح چلا نہیں جاتا، بات وجہ سے سننا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوں، یا رسول اللہ مجھے بنائی عطا کر دے۔
امام الانبیاء نے فوراً فرمایا اپنے رب سے مانگ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدینے کی گلی میں چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، میں اٹھا کر لے آئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ یہ بچہ کس کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ گلی میں کھیل رہا تھا، پیارا بچہ ہے، گھر لے آئی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاش ہمارا بھی بچہ ہوتا۔ فوراً ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ نبی فرما رہی ہے جس نبی کے لیے کائنات کو خدا نے وجود دیا، جس نبی کے طفیل میں آسمان بنا، جس نبی کے طفیل میں زمین بنی، جس نبی کے طفیل میں جس پیغمبر کی وجہ سے آدم دنیا میں تشریف لائے، نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے نبی آئے، سارے صحابہ آئے، سارے ولی آئے، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ نبیوں کے بھی نبی فرما رہے ہیں رب سے مانگ۔ امام الانبیاء نے فرمایا صدیقہ اولاد تیرے کے خزانے میرے رب کے پاس ہے، اسی کے اختیار میں جسے چاہے بیٹا عطا فرما دے، جسے چاہے بیٹی عطا فرما دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ جسے چاہے بیٹا عطا کر دے، جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے نانے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے نانا کے حسن و جمال کی طرف دیکھتا ہوں، اس چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں جس کی چہرے انور کی قسم خدا نے قرآن میں اٹھائی، میں زلفوں کو دیکھتا ہوں جن زلفوں کی قسم خدا نے قرآن میں اٹھائی۔ عطا اللہ کا دل کرتا ہے کہ مدینے جا کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کرے کیا؟ جس کے لیے میرا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیشانی بھی کسی اور کے آگے جھکی ہوئی ہے، کہ وہ کسی کے آگے جھکتا ہے، جب مانگنا ہو اسی رب سے وہ مانگتا ہے۔ تو نبی نے صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی آ جائے، فرمایا رب سے مانگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نفل ادا کر۔ صحابی نفل ادا کر رہا ہے، رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ رحمت والے ہاتھ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے اس کا بیڑا پانی ہو گیا، اس کا کام نہیں بن گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میدان جنگ